یہ کہانی ہمیں لے چلتی ہے شمالی بھارت کے پہاڑی علاقے رودر پریاگ، جہاں 1918 سے 1926 کے درمیان ایک خوفناک چیتا نمودار ہوا، جسے آج بھی رودر پریاگ کا آدم خور چیتا کہا جاتا ہے۔ یہ درندہ تقریباً 125 افراد کو شکار بنا چکا تھا اور اس کی دہشت پورے علاقے میں پھیل چکی تھی۔ ایک اندھیری رات جب پورا گاؤں سو رہا تھا، ہر طرف خاموشی تھی، اچانک ایک دل دہلا دینے والی چیخ نے خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنی جھونپڑی سے غائب تھا۔ زمین پر گھسیٹے جانے کے نشانات موجود تھے، جو جنگل کی طرف جا رہے تھے، لیکن چیتے کا کوئی نشان نہ تھا۔ اگلے کچھ مہینوں میں چیتے نے بار بار حملے کیے، ہر بار وہ گھروں میں گھس آتا، اپنے شکار کو لے کر غائب ہو جاتا اور صرف خون کے نشان پیچھے رہ جاتے۔ پورے علاقے میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لوگ شام ہوتے ہی اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے۔ اندھیرا چھاتے ہی کوئی بھی باہر نکلنے کی ہمت نہ کرتا۔ چیتے کی چالاکی کی کہانیاں گاؤں میں پھیل گئیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ چیتا کوئی عام جانور نہیں، بلکہ ایک شیطانی روح ہے جو انسانی خون کی پیاسی ہے۔ مقامی شکاریوں اور حتیٰ کہ برطانوی حکام نے بھی چیتے کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ چالاکی سے بچ نکلتا۔ 1925 تک حکومت اور مقامی لوگ چیتے سے نمٹنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ آخر کار انہوں نے مشہور شکاری جم کاربیٹ کو بلایا، جو آدم خور درندوں کو پکڑنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ کاربیٹ جب رودر پریاگ پہنچا تو اس نے سب سے پہلے چیتے کے نشانات کو پڑھنے اور اس کی حرکتوں کو سمجھنے کے لیے گاؤں والوں سے بات کی۔ کئی دنوں تک وہ چیتے کے شکار کی جگہوں پر جاتا، اس کے نشانات کا جائزہ لیتا اور اس کی حکمت عملی کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ ایک رات کاربیٹ نے ایک اونچے درخت پر بیٹھ کر گھات لگا لی۔ نیچے ایک بکری کو باندھ دیا گیا، جو چیتے کے لیے چارے کا کام کر رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، جنگل میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، لیکن چیتے کی کوئی آہٹ نہیں تھی۔ اچانک جھاڑیاں سرسرا اٹھیں، چیتا آہستہ آہستہ سائے میں سے نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں دہکتی ہوئی آگ کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کا ہر قدم موت کا پیغام لے کر آ رہا تھا۔ کاربیٹ نے اپنے سانس روک لی، چیتا بکری کے قریب آیا اور جیسے اس نے چھلانگ لگائی، کاربیٹ نے اپنی بندوق کا رخ اس کی طرف کیا۔ گولی چلنے کی آواز جنگل میں گونج گئی اور چیتا زخمی ہو کر زمین پر گر گیا، لیکن یہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود چیتا پوری قوت سے کاربیٹ پر حملہ آور ہوا۔ کاربیٹ نے فوراً اپنی دوسری گولی چلائی، جو سیدھی چیتے کے دل میں جا لگی۔ چیتا زمین پر گر کر تڑپتا رہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ کاربیٹ نے نیچے اتر کر اس خوفناک درندے کا جائزہ لیا، جو کئی سالوں سے دہشت کی علامت بنا ہوا تھا۔ گاؤں والوں نے جب یہ خبر سنی تو خوشی سے جشن منایا۔ ایک طویل عرصے بعد وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہے تھے۔ آج بھی رودر پریاگ کے لوگ اس آدم خور چیتے کی کہانی سناتے ہیں، جو کئی سالوں تک موت کا پیغام بن کر چھایا رہا۔ یہ کہانی نہ صرف بہادری اور صبر کی مثال ہے، بلکہ ایک یاد دہانی بھی ہے کہ کبھی کبھی سب سے خطرناک درندے بھی انسان کے عزم کے سامنے جھک جاتے ہیں۔